وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بے چین سے صوفے پر نیم دراز چہرے کو کیپ سے ڈھانپے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے آدمیوں نے کبھی ایوان کو اتنا بے چین نہیں دیکھا تھا۔ سر، اس کے خاص آدمی مائیکل نے پکارا۔ ہاں؟ بس انکارہ بڑھنے پر اتفاق کیا۔ ان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ امن آریان پاشا کو جھوٹے ریپ کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ پورا پیلس ہل چکا ہے۔ وہ لوگ ٹرسٹ ہاسپٹل گئے ہیں۔ مائیکل نے ساری ڈیٹیلز اسے بتائیں۔ جانتا ہوں، مگر انتہائی بھونڈی اور بچکانہ سازش ہے۔ وہ بہت جلد اس فیز سے باہر نکل آئیں گے۔ نہ بھی آئے تو پھر حیوان اس لڑکی کو الٹا لٹکا کر اس کے حلق سے سچائی اگلوائے گا۔ ساحر نے اپنی کنپٹیاں سہلائی۔ میڈم بھی ہاسپٹل گئی ہے؟ اس نے اپنی نیلی آنکھوں کے جمود کو توڑتے ہوئے مائیکل کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو؟ سر، وہ پیلس کے قریبی شاپنگ مال میں ہے۔ ادھر گئی ہیں۔ وہ فون سوئچ آف ہے، تبھی اب تک ہاسپٹل میں ہوئے حادثے کا پتہ نہیں چلا انہیں۔ مائیکل کی بات پر اتنی دیر میں پہلی مرتبہ اس کے لبوں پر پراسرار سے مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کدھر سر؟ تمہاری میڈم کو برتھ ڈے وش کرنے۔ سر، پروٹوکول ضرورت نہیں، مختصر جواب دیا اور لاپرواہی سے باہر نکل گیا۔ رات کی گہری تاریکی میں فلزہ اپنے کمرے میں بے چین سی تھی۔ اندر کی حبس اور گھٹن نے سانس لینا محال کیا تو کمرے سے باہر وائٹ پیلس کے پچھلے لان میں نکل آئی۔ پھر تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر جانے کو ترجیح دی۔ جو گاڑی لے کر چپکے سے باہر نکل آئی۔ اندر کے شور وحشت کو کم کرنے کو وہ شہر کے بڑے اور وائٹ پیلس کے قریبی شاپنگ مال میں اپنی لیدر جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے بس ادھر سے ادھر گھوم پھر کر لوگوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کافی چہل پہل تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سیل فون آف ہی تھا۔ جب یہ رونقیں اندر کے سناٹوں کو مزید بڑھانے لگیں تو وہ گھبرا کر شاپنگ مال سے بھی باہر نکل آئی۔ گاڑی پارکنگ میں ہی تھی، مگر فلزہ اسے ادھر ہی چھوڑ کر ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کے درمیان سڑک پر پیدل ہی نکل آئی۔ اب وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے بس سڑک پر چلی ہی جا رہی تھی۔ چونکی تو تب جب فضا میں ایک رشین گانے کے کچھ بول سنائی دیے۔ مائی بیبی آئی لو، او مائی بیبی آئی لو یور وائس، او مائی بیبی آئی لو مائی، او مائی لیڈی۔ اس نے بے تحاشا چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ جب سامنے اندھیرا تھا مگر میوزک کی آواز ہنوز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نڈر اور بے خوف ہو کر آگے بڑھی۔ تب آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئیں جب دیکھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ وہ کوئی شخص تھا جو مہنگی ترین BMW کے بونٹ پر ٹیک لگائے، چہرہ کیپ سے چھپائے، اطمینان سے بیٹھا، پاؤں ہلا کر جیسے میوزک انجوائے کر رہا تھا۔ گاڑی کے بونٹ پر ایک عدد کیک اور گفٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ فلزہ، جو کہ پہلے ہی وحشتوں اور ویرانیوں میں گھری ہوئی تھی، اندازہ لگایا اگر یہ تو وہی شخص ہے تو نہ وہ اس سے الجھنا چاہتی تھی نہ اس کے منہ لگنا چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی اور گھٹن کا عالم تھا۔ اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر چلا کر اپنے دل کی تمام بھڑاس نکال ڈالے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، فلزہ اسے اگنور کرتی تیزی سے گاڑی کے قریب سے گزر جانا چاہتی۔ تب اس بت میں ہلچل سی ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے سے کیپ ہٹائی اور ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر گاڑی سے نیچے اترا۔ اتنی ہی تیزی سے فلزہ کی کلائی اپنی گرفت میں لی تھی۔ دہشت و اشتعال سے پاگل ہوتے فلزہ نے اپنی گن نکال کر اچانک پیچھے مڑ کر اس کے بازو پر فائر کر دیا۔ خون کے چھینٹے دونوں کے چہرے پر گرے تھے۔ ساحر نے اس کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ فلزہ کو اپنی کلائی میں کوئی پن سے چبھتی محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر وہ پیرالائز ہوئی تھی مگر ہوش میں تھی۔ ساحر نے اسے بازوؤں میں بھر کر زمین سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ فلزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی شرٹ میں جذب ہوئے۔ وہ اب اسے اٹھائے گاڑی تک لے کر گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے زی کہ مجھے ہر مرتبہ تم سے زبردستی کرنی پڑتی ہے؟ اچھی بچی کی طرح میری بات کیوں نہیں مانتی ہری ٹڈی؟ ساحر نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا۔ گولی بازو پر چھو کر گزری تھی۔ اس نے تیزی سے ایک سائیڈ ہو کر اس کا نشانہ خطا کر دیا مگر اب اسے اس معمولی زخم کی بھی پرواہ نہیں تھی جس سے خون پھل پھل بہہ رہا تھا۔ چلو زی بیبی، کیک کھلاؤ مجھے، اس نے سکون سے کہا تو فلزہ کے جبڑے پیچھے ہوئے تھے مگر روح پھڑپڑا رہی تھی جیسے۔ اس نے فلزہ کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا اور کیک سے لی تھوڑی سی کریم فلزہ کے ہونٹوں پر لگائی اور دھیرے سے وہ کریم اپنے لبوں سے چن لی۔ بہت میٹھا اور مزے کا تھا کیک زی بیبی۔ ساحر نے کہا اور اب گفٹ باکس کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا گولڈن پنجرہ نکالا جس کا ڈیزائن بالکل لاکب جیسا تھا۔ اس پنجرے میں بالکل فلزہ کی شکل کی ایک چھوٹی سی ڈال قید تھی۔
اب ساری زندگی تمہیں ایوان کے ایسے لاک اپ میں گزارنی ہے ہری ٹڈی، اس نے بے حد سرسراتے لہجے میں کہا اور اسے یوں ہی لیے واپس گاڑی کی جانب آیا، مگر بہت جلد ظاہر کو احساس ہوا کہ اسے چاروں جانب سے گھیر لیا گیا ہے۔ ہینڈز اپ! ماہر خان کے گارڈ چلائے تھے جو اس کے حکم پر ساحر نامی حیوان کے حادثے کے بعد سے فلزا کی حفاظت پر مامور کیے گئے تھے، مگر فلزا اس بات سے انجان تھی۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو میڈم کو ان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ میں ڈال دو اور ہاتھ اوپر کر کے پیچھے ہٹو۔ گارڈز نے کہا تو ساحر نے شرافت کا مظاہرہ کرتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی گاڑی میں ڈال دیا، وہ جو اب اپنے جسم کو کچھ کچھ موو کر پا رہی تھی۔ ساحر نے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ دیے۔ چیک کرو میڈم ٹھیک ہیں؟ گارڈ نے دوسرے نقاب پوش کو کہا۔ اسے چھونے کی جرات کرنے والے کو یہیں میں زندہ جلا ڈالوں گا، اس لیے دور رہو اس سے۔ ٹھیک ہے وہ بالکل، ساحر نے جس انداز میں کہا تھا گارڈز بھی خائف ہو گئے تھے۔ ہیڈ گارڈ کے اشارہ کرنے پر دو گارڈز فلزا کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور وہاں سے گاڑی نکال کر لے گئے۔ اب تم خود اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو گے کہ تمہیں گھسیٹ کر لے جائیں ہم؟ گارڈز نے اس کی جانب گن تھانی۔ پہلا آپشن کا جواب ہے نو اور دوسرے کا جواب ہے کوشش کر کے دیکھ لو۔ ساحر نے اطمینان سے لبوں میں سگریٹ دبائی تھی۔ گارڈز کی جانب لپکے مگر سب بہت جلد ڈھیر ہو گئے۔ وہ اطمینان سے ان پر پیرالائز نیم بے ہوش گارڈز کے بیچ میں سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب چلا گیا۔ وہ سب اس وقت جزا ٹرسٹ کے کانفرنس روم میں موجود تھے۔ پاشا ابراہیم غم-و-غصے سے سرخ پڑتا بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ آریان کا فون رنگ ہوا تھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگانا چاہا مگر پاشا ابراہیم نے فون اسپیکر پر ڈالنے کا اشارہ کیا تھا۔ فون میں سے سیف علی کی مکروہ آواز گونجی تھی، کیسے ہو آریان پاشا ابراہیم، یہ والا داؤ کیسا لگا؟ بہت پرانی ہار کا بدلہ چاہیے تم سے، جانتا ہوں جلاد کافی مصروف رہتے ہیں اس لیے زیادہ وقت برباد نہیں کروں گا میں تمہارا۔ اس کیس سے بچنے کے لیے ایک ڈیل، صرف ایک مرتبہ بولوں گا، نہیں تو کل کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی۔ زونیہ کو تمہارا بیٹا امن آریان پاشا چاہیے، اس کی پہلی بیوی سے طلاق دلا کر میری بیٹی سے نکاح کروا دو اور معزز سمیع خان کا نکاح میرے بیٹے التمش سے ہوگا، سیف نے اطمینان سے کہا۔ اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم تمہاری شرط پر کوئی ڈیل کریں گے اور مان لیں گے؟ سیف علی، اب تک احمقوں کی جنت میں رہتے ہو یا یہ جو سب کچھ سوچ رہے ہو محض کسی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، مگر جس طرح تم نے کئی مرتبہ ہماری عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے، ہم تمہاری عزت کا جنازہ ضرور نکالیں گے جلاد، اور یقین کرو ہمیں اس کے لیے تمہاری بیٹی کا سہارا بالکل نہیں لینا پڑے گا۔ اور ایک بات اور، اپنے ان گناہی سازش کی تکمیل کے لیے اپنی بیٹی کی عزت کو دوڑی کوڑی کرنے اور کسی نامحرم کے سامنے اسے برہنہ کرنے پر اگر ذرا سی بھی غیرت تم میں موجود ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ آریان نے سکون سے کہا تو سیف کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ ٹھک سے فون رکھ دیا۔ وہ سب کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، کوئی فون پر بات کر رہا تھا اور کسی نے ہاسپٹل کے سب کیمرے چیک کیے تھے۔ مگر حیرت انگیز طور پر جنرل وارڈ کے اسٹور روم کی فوٹیج موجود نہیں تھی۔ بہت بڑا گیم پلان تھا، سوچی سمجھی سازش پورے حال میں غیر معمولی سی ہلچل اور بے یقینی سی تھی۔ سب کے چہروں پر غم و غصے کے تاثرات تھے۔ ایک امن آریان پاشا تھا جو مخصوص اسٹائل میں مٹھی بند کیے مٹھی کی پشت میں ہونٹوں پر رکھے خاموشی سے ان سب کی جانب دیکھ رہا تھا، جو جانے کیوں سمندر کی طرح پرسکون اور خاموش۔ آخر آریان ہی اس کے سر پر پہنچا۔ تم کیوں ایسے منہ لٹکا کر بیٹھے ہو امن، یا یوں خاموش کیوں ہو؟ یہاں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ سیف علی فون کر کے بکواس نہ بھی کرتا تو ہمیں تم پر اعتبار تھا۔ امن، تو اس خاموشی کا مطلب؟ آریان نے اس کے کندھے ہلا کر کہا۔ تو امن نے آریان کا ہاتھ تھاما تھا۔ یو نو واٹ ڈیڈ، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ لوگ میری ساری حقیقت جانتے ہیں، آپ لوگوں کو مجھ پر اعتبار ہے اور رہے گا۔ یہ دنیا میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کسی نے میرے بارے میں کیا سوچا کیا سمجھا مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کسی کے سوچنے سے، کہنے سے، سمجھنے سے، مگر ڈیڈ کیا وہ مجھ پر ٹرسٹ کرے گی؟ امن کے لہجے میں اس قدر تھکاوٹ اور بے بسی تھی جو سب نے وہاں اپنے دل سے محسوس کی۔ پاشا ابراہیم نے اسے دیکھ کر اپنی کنپٹیاں سہلا کر اندر اٹھتے غم و غصے کو بال کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تبھی ارشن کانفرنس ہال میں داخل ہوا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے انتہائی طیش، اشتعال اور پریشانی عیاں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ارشن، کیا بات ہے؟ مہابیر نے ہی پوچھا تھا۔ ڈیڈ، زونیہ سیف علی کی جانب سے جو کیس فائلز ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور کیس فائل ہوا ہے جس پر معجزہ کے سائن ہیں۔ معجزہ نے امن کے خلاف کیس فائل کروایا ہے۔ ارشن کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسہ جو امن کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا وہ اپنی جگہ پر پتھر کا بن چکا تھا۔ ہال میں بھی سب پر جیسے
सख्ता तारी हुआ था, सदमे और बेयकीनी ऐसी थी कि पिन ड्रॉप साइलेंस छा गई थी। अरशद, तुम ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो? पाशा इब्राहिम धाड़ा था। मैं ठीक कह रहा हूँ बड़े पापा। अरशद ने अपने लब कुचले थे। मैं अभी मुअज्जल से बात करता हूँ, पाशा इब्राहिम चिल्लाया जब अमन ने इंतहाई बेतासुर, बेलचक और सर्द लहजे में कहा, नो बड़े पापा, इससे कोई कुछ कहेगा नहीं। कोई ना कोई कुछ पूछेगा, ना कोई वजाहत तलब करेगा। ये इसका हक है कि वो अपने मुजरिम को सज़ा दिलवाए। एक रेपिस्ट को तो इब्रतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, जेल की सज़ा तो काफ़ी कम है। मैं तैयार हूँ इस सब के लिए, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अमन ने कहा और वहाँ से निकलता चला गया। पीछे सब जैसे पत्थर से हो गए थे। इस गहरी तारीख रात के साथ वो कतरा कतरा मोम बनकर पिघला था। यूं महसूस हो रहा था दिल गम से फट जाएगा। अजियत पूरे जिस्म के लहू में जहर बनकर फैल रही थी। गले में फंदा सा अटका था। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद अब जाए नमाज पर आंखें मूंद कर बैठे अमन आर्यान पाशा ने आज फिर अपनी किस्मत से बुरी तरह शिकस्त खाई थी। जैसे आंसू कतार दर कतार जाए नमाज पर गिर रहे थे। आज इसने अपने रब से कुछ नहीं मांगा था सिवाय इसके कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, इसे कामयाबी मिले। बस इसके हक में दुआएं मांगी थी। आखिर वो जाए नमाज से उठा और धीमे से आकर रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। कुछ गिनाह ऐसे हौलनाक होते हैं जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो अनजाने में हुए हों या जानबूझकर किए गए हों। तोक की तरह आपके गले में पड़े रहते हैं। ज़िंदगी पर स्याह साए की तरह आपके हमरा रहते हैं। जो साए तारीकी में आप तो से अलग हो सकते हैं, मगर रोशनी में रोशे रोशन की तरह यहाँ रहते हैं, उम्र भर आपको आईना दिखाने के लिए। आपके वजूद पर कुछ दाग आपकी ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते, चाहे आपने उम्र भर की रियाजत और नदामत के अश्कों से इन्हें धोने की कोशिश की हो, मगर वो फिर भी आपकी कबाहत का हिस्सा रहते हैं, आपके दामन से लिपटे रहते हैं। अमन ने एक जगह अपनी निगाहें मरकूज़ किए हुए था। आज फिर किस्मत ने इसे 10-12 बरस पहले के इस तारीख दिन में लापड़ रखा था, जिससे निकलने के लिए इसने बरसों की रियाजत की थी, मगर इसकी रियाजत धूल हो गई थी। शायद अल्लाह ताला ने इसकी तौबा अब तक कबूल नहीं की थी। अगर की होती तो आज दिल में अनजाने में किए गए अमन और अशियान पाशा के फाल पर से माफ़ कर चुका होता और इसकी जानिब से साफ होता। मगर होते हैं कुछ लोग जो बड़े बदनसीब थे, जो करार तक ना पहुँचे। दरबार तक तो पहुँचे, दिल-ए-यार तक न पहुँचे। अपार्टमेंट में आज दहशतनाक सा सन्नाटा तारी था। वो दबे कदमों अपने कमरे से बाहर निकली थी। इस शाम वो अपार्टमेंट में नहीं आया था। इसने खाना भी नहीं खाया था। जाने इस पर क्या गुजर रही होगी। वो जले पैर की बिल्ली की मानिंद पूरे अपार्टमेंट में चकराती फिर रही थी। एक बंद दरवाजे को इंतहाई बेसुकूनी और बेचैनी से देखा। दिल किया बेधड़क इसके पास चली जाए और उसे सब बता दे, मगर दुश्मन ने बहुत तेज़ी से अपनी दानिश जल्लादों को सोचने समझने का मौका दिए बगैर इन पर कारी-वार किया था। इसे ज़ोनिया से पता चला था इन्होंने अपार्टमेंट के तमाम कैमरों पर भी दस्तरस हासिल की हुई है, तो कैसे कोई गलती करके इनको बच निकलने का मौका दे देती। तभी ज़बर के घूंट भर कर रह गई, अपने कमरे में चली गई, मगर नींद आंखों से कासों दूर थी। वो किचन में गई, ब्रेकफास्ट की चाय चूल्हे पर चढ़ाई और स्लाइस गर्म करने लगी। बार बार निगाहें बंद दरवाजे पर जाकर ठहर रही थी। फिर अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ में बहुत मुबाहिसा शुरू हुआ तो बोझल कदमों से लाउंज में चली आई, मगर अंदर से जो आवाज़ें जो बातें से सुनाई दी, मुअज्जज़ा का कलेजा मुंह को आ गया। पूरा वजूद समाते बनकर एक आवाज़ को सुने गई। आज फिर इस शख्स के हर अमल हर लफ्ज़ से बहुत छोटा कर दिया था, भारी बोझ तले फंसा दिया था, या पैरों तले से ज़मीन खींची थी। अपने अपने हर अमल से इस पर आसमान तंग कर दिया था। अभी कुछ और सुनती जब महावीर अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था, और वो भी इसी कमरे में दाखिल हुए थे। अर्शद इसके कमरे में दाखिल हुआ तो रॉकिंग चेयर पर बैठा हनूस किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। आगे शख्बे फ़राक के गम सुनाती लाल लहू रंग में रंगी हुई थी। हल्की बड़ी बियर्ड और मुलगजा सहेलियाँ माथे पर बिखरे सो घने बाल, मर्दाना शाल कंधों पर डाले वजीह शख्स बरसों का थका हारा मुसाफिर लगा। अर्शद ने इसकी अब तो ऐसी टूटी बिखरी हालत पर अपनी लब कुचले थे। कमरे में ऐसी किसी की मौजूदगी महसूस करके वो चेयर से उठा था। सुबह हो गई अमन, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब हमेशा तारीख शाम ग़ुरूब हो गई है ना भाई? अमन ने सर सियाह भरी। अगर वो तुम्हारी सासों के लिए इतना ज़रूरी ना होती तो आज एक जल्लाद अपने हाथों से नाहक एक जान ज़ाया कर चुका होता। अर्शद ने दांत पीस कर कहा, एग्री करता हूँ आपकी बात से। अमन ने सादगी से कबूल किया। काश वो मेरे ज़िंदा रहने के लिए इतनी ज़रूरी ना होती तो आज मैं इतनी तकलीफ़ में ना होता। अमन ने अपनी बेबसी खुले दिल से कबूल की।
کیا اسے تھوڑا سا بھی اپنے دل سے نہیں اتار سکتے امن؟ ارشد نے اپنی انگلیوں میں اپنا اسکیلپل گھماتے کہا، جبڑے بچھے ہوئے تھے، ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ کیا آپ آپی کو اتار پائے اپنے دل سے اب تک بھائی؟ یقیناً جواب نفی میں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بد کردار، کرپٹ، جانور جیسے الفاظ سننے کے بعد بھی وہ آپ کے پاس نہ ہوتی۔ امن نے سکون سے کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ کی جانب گیا۔ اچھا ایک کام کریں، میں معزز امن آریان پاشا کی جانب سے ایک لائر ہائر کرنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کیس آپ ہینڈل کریں۔ ارشد نے خونخوار نگاہوں سے سامنے کھڑے اس ڈھیٹ آدمی کو دیکھا جس کی آنکھیں بے تحاشا رونے کے باعث سرخ پڑ چکی تھی۔ امن نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ یہ اس کی اس وقت کی اوریجنل میڈیکل رپورٹ ہے، اس میں ڈی این اے ٹیسٹ اور پورے پیپر موجود ہیں بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی جانب سے آپ یہ کیس لڑیں اور اسے یہ کیس ہر قیمت پر جیتنا چاہیے۔ میں اسے کم از کم یہ کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اسے جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور شاید یہ کیس جیتنے کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر میری بے قرار روح کی تسکین مل جائے، مجھے سکون آ جائے۔ اس نے پرسکون ہو کر اس سے کہا جیسے وہ آئس کریم مانگ رہی تھی اور امن آریان پاشا اسے وہ دلا دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم پاگل ہو گئے ہو امن، تم اس کی محبت میں بالکل پاگل ہو چکے ہو۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، بلکہ میں معجزہ سمیع خان کو جان سے مار ڈالوں گا۔ آج ارشد دھاڑا تھا، یہ میرے آخری سانس تک معجزہ امن آریان پاشا ہے بھائی۔ میرے مرنے کے بعد آپ اسے معجزہ سمیع خان بلا لیجیے گا، امن نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تبھی مہابیر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹے پاپا، امن نے نگاہیں چرائی۔ ٹھیک ہے، بحث بند کرو تم لوگ، وہ لوگ اپنی بیٹی کے لیے جو بھی لائر ہائر کریں۔ ارشد معجزہ کا کیس لڑے گا اور میں تمہارا اب کوئی بحث نہیں چاہیے مجھے۔ مہابیر نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا۔ بٹ چھوٹے پاپا، آپ لوگ اسے کیوں غلط سمجھ رہے ہیں؟ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی پوری زندگی ڈھپ ہو گئی، اس کے دکھ کی اذیتیں، اس کا حساب کون دے گا؟ امن نے بے لچک لہجے میں کہا۔ شٹ اپ امن آریان پاشا، تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ بحث نہیں چاہیے، جاؤ ارشد اپنی کلائنٹ کو اس کی فائل اور رپورٹس دے دو، شاید اسے ہم پر بھروسہ نہ ہو، مہابیر نے ارشد سے کہا، اور پھر پوری طرح امن کی جانب متوجہ ہوا۔ اور امن تم، میں جانتا ہوں وہ خود کے لیے انصاف لینے کے لیے پوری طرح حق منجانب ہے، مگر کوئی اسے اس فعل کا مرتکب ہونے کے لیے غلط ٹھہرا بھی نہیں رہا۔ یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو امن، کہ کوئی اس وجہ سے اس سے ہرگز ناراض نہیں کہ وہ خود کے لیے انصاف چاہتی ہے۔ ایک بار نہیں، اسے 1000 بار بھی انصاف دلانے کو تیار تھے ہم، اور سب کو غم و غصہ اس بات پر ہے کہ اس نے ہم سب پر، اور سب سے بڑھ کر اپنے بابا پر اعتبار نہ کرتے ہوئے دشمن سے ہاتھ ملایا اور ہم سب پر اپنے اعتماد کی دھجیاں اڑا دیں۔ جب تم یہاں آئے تھے، اگر یہ کیس اس وقت فائل ہوتا تو ہم سب اس کی جانب ہوتے، مل کر اسے انصاف دلاتے، جو کہ اب بھی دلائیں گے، اور جو چاہتی ہے وہی ہوتا، مگر اتنے عرصے بعد یہ دشمن سے ہاتھ ملا کر ابراہیم خاندان کی عزت داؤ پر لگانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ تمہیں اس سب معاملے میں کوئی جھول نظر نہیں آتا امن آریان پاشا؟ مہابیر نے دانت پیس کر کہا تھا۔ امن نے اپنے لب کچلے، پھر مہابیر گویا ہوا۔ جب تم واپس لوٹے تھے، اگر تب وہ کیس فائل کرنا چاہتی تو کیا بڑے پاپا پیچھے ہٹتے؟ اسے اپنے بڑے پاپا پر بھی بھروسہ نہیں رہا؟ کیا اتنی ناسمجھی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنوں پر اعتبار نہ کرے اور جا کر دشمن سے ہاتھ ملا کر ابراہیم کی خاندان کی عزت کو یوں سرعام اچھالے؟ مہابیر کے تلخ سوالات پر امن لاجواب ہوتے نگاہیں چرا گیا تھا۔ مہابیر کو اس کی ڈٹائی پر طیش آیا کہ ایک کیس تو ایک طرف، وہ کم از کم اس سے جا کر یہ تو پوچھے کہ اس نے چند لمحات کی ملاقات پر اس لڑکی کی بات پر اعتبار کر لیا، ان سے ہاتھ ملا لیا، یا کم از کم دوسروں کو ہی معجزہ سے پوچھنے دے۔ مگر وہ بے حس ڈھیٹ اب بھی اپنے فیصلے سے کچھ بھی ادھر ادھر ہونے کو تیار نہ تھا۔ ارشد باہر نکل آیا۔ وہ باہر نکلا تو معجزہ نے پہلو بدلا۔ مس معجزہ، یہ آپ کے ضروری ڈاکیومنٹس اور اوریجنل میڈیکل رپورٹس ہیں، آپ خود ہی انہیں سنبھال کر رکھیے، آپ کا کیس میں ہینڈل کروں گا، کچھ پوچھنا کہنا ہے تو میں سن رہا ہوں۔ ارشد نے اس قدر سرد مہری سے کہتے فائل لاؤنج کے ٹیبل پر پٹ کی تھی کہ معجزہ کی سانس تھم گئی تھی۔ معجزہ منہ سے تو کچھ نہیں بول پائی، فائل ہاتھ میں لے کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ارشد اسے وہیں چھوڑتا اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ معجزہ اپنے کمرے تک آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کا خون شنگاڑ اٹھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو زونیا کا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ معجزہ، تمہارے پاس تمہاری اوریجنل میڈیکل رپورٹ ہے، وہ جلدی سے مجھے بھیج دو تاکہ میں سیو کر دوں۔ زونیا نے اپنی جیب لپلپائی اور انتہائی خواص سے کہا، بالکل نہیں، مجھے اس رپورٹ کے معاملے میں سوائے اپنے کسی پر بھروسہ نہیں، نہ اپنے لائر پر، نہ تمہارے
اور نہ تم پر اور کسی اور پر۔ میں واش روم جا رہی ہوں، ان ڈاکیومنٹس اور اس کی میڈیکل رپورٹس کو اپنے ڈریس میں چھپا لوں گی۔ جب تمہارا لائر کمرہ عدالت میں پیش ہوگا تب ہی میں اسے یہ دوں گی تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، یہ رپورٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ میں اپنے لائر کو تو ہرگز نہیں دوں گی، اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہے، معجزہ نے فکر مندی سے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، کافی جینیس ہو، سنبھال لو، کورٹ میں ملتے ہیں پھر۔ زونیا نے مکاری سے کہتے فون رکھ دیا۔ معجزہ واش روم میں گئی۔ جب واش روم سے باہر نکلی تو کافی مطمئن تھی۔ اسے یاد آیا زیرو آنچ پر چائے رکھی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی مگر دنگ رہ گئی۔ بہت تیزی سے وہ سر تاپا سفید پڑ گئی۔ سامنے ہی سمیع خان جھکے کندھے لیے غم و غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پاس ہی پاشا ابراہیم کھڑے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر بڑے لاڈ سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ناراضگی محض یہ تھی کہ اس نے دشمن پر اعتبار کرتے اپنوں کے اعتبار، محبت اور بھروسے کا معجزہ ہمت کر کے قدم قدم چلتی سمیع خان کے سامنے آئی تھی۔ کافی دنوں بعد سامنا ہوا تھا۔ بابا، مریل سی آواز میں پکارا۔ تب بڑی سرعت سے سمیع خان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ معجزہ کے چہرے پر نشان چھوڑ جاتا، پاشا ابراہیم نے اسے پکڑ کر ہوا میں ہی معلق رہنے دیا۔ معجزہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے خود پر اٹھائے جانے والے اپنے بابا کے ہس ہاتھ کو دیکھے گئی۔ سمیع خان، پاگل مت بنو، تمہیں کوئی حق نہیں بچی پر ہاتھ اٹھانے کا، پاشا ابراہیم نے سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ جی سر، مجھے کوئی حق نہیں، کیونکہ آج کے بعد یہ میرے لیے مر چکی ہے، سمیع خان سرد مہری سے کہا۔ سمیع خان، پاشا ابراہیم نے اسے تنبیہاً ٹوکا۔ بابا، معجزہ سمیع خان کی جانب لپکی مگر سمیع خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے سے روک دیا۔ جانتی ہو معجزہ، امن آریان، جب تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تو سر نے مجھے مکمل اختیار دیا تھا کہ یا تو میں امن بابا پر کیس کروں یا تو خود اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں۔ سمیع خان کی بات پر معجزہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تب میں نے کیس نہیں کیا کہ یہ سب اس معصوم بچے نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اسے ورغلایا گیا تھا، اکسایا گیا تھا، غلط راہ پر ڈالا گیا تھا۔ اس بدبخت شخص نے خود کو تو برباد کرنے والے اس جانور علی وزیر تک سے انتقام نہ لیا اور اس کی پوتی کو آزاد کر دیا۔ میں نے اس وقت امن بابا کی جان نہیں لی مگر آج فیصلے پر پچھتا رہا ہوں۔ کاش برسوں پہلے امن بابا کو گولی سے مار دیا ہوتا تو آج اس نیک کردار، نمازی، پرہیزگار، ہزاروں لوگوں کے مسیحا شخص کی جان یوں سرے بازار اچھالی نہ جا رہی ہوتی۔ تم نے میری قربانی کی دھجیاں اڑا دی معجزہ، دشمن سے ہاتھ ملانے والی میری غدار بیٹی میری برسوں کی وفاداری کو گالی بنا گئی۔ سمیع خان رو دیا تھا۔ بابا، معجزہ تڑپ کر آگے بڑھی مگر سمیع خان نے اسے بری طرح جھٹک دیا۔ وہ لڑکھڑائی مگر پیچھے سے امن نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بابا؟ واٹس رانگ ود یو؟ یہ انصاف حاصل کرنا اس کا حق ہے اور آپ اسے اس طرح دھتکار نہیں سکتے۔ مت بھولیں کہ اب یہ آپ کی بیٹی نہیں، ڈاکٹر امن آریان پاشا کی بیوی ہے۔ امن کا لہجہ قدرے سخت اور کھردرا تھا۔ سمیع خان اور معجزہ نے بھیگی آنکھوں سے اس شخص کو بیک وقت ایک ساتھ دیکھا کہ یہ آدمی آخر کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ امن، ہوش کے ناخن لو، پاشا ابراہیم نے امن کو ٹوکا۔ سر چلیں یہاں سے، میں ایک سیکنڈ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ غداروں کے درمیان رک کر سمیع خان نے کاٹدار لہجے میں کہا اور باہر کی جانب بڑھا۔ بابا، میری بات سنیں، ایسے مت جائیں، مجھ سے ناراض مت ہوں بابا۔ وہ چیختی رہی مگر امن نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ سمیع خان وہاں سے جا چکا تھا۔ تب فلزا اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی اور امن کو یوں اس کا بازو تھام کر اسے تسلی دیتے دیکھ کر تلوؤں پر لگی اور سر پر بھجی وہ تن فن کرتی معجزہ کے پاس آئی تھی اور اس کے اگلے قدم پر پاشا ابراہیم بھی بوکھلایا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، ایک زناٹے دار تھپڑ کھا کر معجزہ اوندھے منہ فرش صوفے پر گری تھی۔ امن نے بے یقینی سے فلزا کو دیکھا جس کا چہرہ طیش و اشتعال سے لال بھگبھکا ہو چکا تھا۔ امن نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تم چپ رہو، وہ چلائی اور جھٹکے سے اس سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم احسان فراموش لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو بدنام کرنے کی، دشمن کا ساتھ دینے کی؟ بولو کیسے ہمت ہوئی تمہاری؟ اتنا کچھ کر کے بھی ٹھیٹوں کی طرح اس اپارٹمنٹ میں پڑی ہو، میں تمہاری جان لے لوں گی، نکلو یہاں سے۔ فلزا حلق کے بل چلاتی پھر اس کی جانب لپکی جو بے آواز آنسو بہا رہی تھی مگر اسے یہ سب اس کا ڈھکوسلا لگا۔ امن تیزی سے فلزا کے سامنے آیا تھا۔ آپی پلیز، امن بھی اب چلایا تھا، اسے کہو جاؤ ان دشمنوں کے پاس ہی جاؤ، جب وہ اسے بھیڑیوں کی طرح نوچ کھائیں گے تب شاید اسے اندازہ ہو
اس نے کیا کیا؟ تب شاید اسے احساس ہو اس نے کیا کھویا۔ خرچ کو چھوڑ کر کھوٹے سکے اپنے دامن میں بھرے۔ آگ، عذاب اور رسوائی بھری اپنے دامن میں۔ جھوٹ، شر، بربریت، ظلم و سفاکی کا ساتھ دیا اس نے۔ فلزا چلا رہی تھی، موزہ چہرہ میں ہاتھ چھپائے روئے گئی۔ تب ڈاکٹر انم کو کب سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی اور موزہ کا بازو پکڑا۔ بس کریں آپ لوگ یہ تماشا ایک ریپ وکٹم سے۔ آخر آپ لوگ کیا توقع لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ زندگی بھر خاموش رہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ یہ مینٹلی اور فزیکلی کتنی کمزور ہیں اور ان سے یہ ناروا سلوک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر امن، میں آپ کو کیا سمجھی تھی، لیکن افسوس آپ کیا نکلے۔ اب جب تک کورٹ کے لیے نہیں نکلیں گے میں موزہ کے ساتھ ہی رہوں گی تاکہ آپ لوگ اس سے ایسا سلوک نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر انم نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، موزہ کا بازو پکڑا اور اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بند ہو گئی۔ امن اسی دگرگوں حالت میں جا کر اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ جانے اس مختصر سی زندگی میں کیا کیا دکھ اٹھانے باقی تھے۔